نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کا آج تیسرا کوارٹر فائنل ہے اور الحمدللہ ہمارے درمیان اس وقت مینٹور پبلک اسکول، روشن تارا پبلک اسکول اور دی اسمارٹ پبلک اسکول کی ٹیمیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان میں سے آج جو ٹیم جائے گی آگے وہ مقابلہ کرے گی سیمی فائنل میں۔ آج کوارٹر فائنل ہے، لہذا آج کچھ سوالات ہم نے بڑھائے ہیں۔ آج 10 سوال ہر ٹیم سے ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ کہ تیاری کس طریقے سے کر کے آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئز کمپٹیشن کا باقاعدہ آغاز ہو، پہلے تلاوت قرآن پاک ہوگی اور نعت شریف کے چند اشعار ہوں گے۔ اس کے بعد تمام ٹیمیں اپنا اپنا تعارف کرائیں گی اور پھر ان سے انشاءاللہ سوال و جواب ہوں گے۔ شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اقوال، انہی کے بارے میں سوالات اور ان کے جوابات ہوتے ہیں تاکہ قوم تک مستقبل میں ان بچوں کے ذہنوں میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے انہیں بھی آگاہی حاصل ہو، تاکہ آنے والے دنوں میں اپنے پیارے آقا محسن آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ پر یہ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے آج ہمارے پاس مینٹور پبلک اسکول کے محمد جنید آئے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں گے۔ محمد جنید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ نعت شریف کے چند اشعار، اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو کہ ختم الانبیاء تشریف لے آئے، مبارک ہو امام الانبیاء تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی ایسا نہ ہوا، مولایا صلی وسلم دائما ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آئیے جناب، سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ہم تینوں ٹیموں کے طلباء سے ان کا تعارف سنیں گے، یہ کہاں سے آئے ہیں، ان کا نام کیا ہے اور کس اسکول سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارے پاس سیدھے آج کی طرف موجود ہے مینٹور پبلک اسکول کے طلباء، یہاں سے ہم ان کا انٹروڈکشن شروع کریں گے۔ بیٹا آپ کا نام ہے؟ میرا نام امتیاز ہے، میرا تعلق مینٹور پبلک اسکول کی طرف سے۔ میرا نام محمد جنید ہے، میرا تعلق مینٹور پبلک اسکول کی طرف سے۔ میرا نام راشد مصطفیٰ ہے، میرا
تعلق روشن طرح ہائی اسکول کھپرو سے ہے۔ میرا نام نفیسہ ہے، میں روشن طرح اسکول سے ہوں۔ میرا نام محمد عاشر ہے، میں اسمارٹ اسکول سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا نام علی ہے سے اور میں اسمارٹ اسکول پبلک اسکول سے تعلق رکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ تمام طلبہ نے اپنا تعارف کیا ہے۔ اب ہم ان سے باقاعدہ سوالوں اور جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو مینٹور پبلک اسکول کے طلبہ سے ہمارا پہلا سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ دودھ پلانے کی سعادت کس دائی کو حاصل ہوئی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی ذؤیب کو۔ جواب ان کا درست مان لیتے ہیں۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دائی جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ دودھ پلایا۔ جواب ان کا درست ہے۔ اب دوسرا پہلا سوال روشن تارہ ہائی اسکول سے ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے طلبہ ہمیں بتائیں گے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مکان عالی شان میں جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، یعنی جہاں حضور پیدا ہوئے، وہاں اس وقت کیا چیز ہے؟ وہاں ایک بہت عمدہ عمارت بنا کر اس میں بہت اچھی لائبریری قائم کی گئی ہے۔ جی ہاں، جہاں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی وہاں اس وقت ایک مکتبہ بنا دیا گیا ہے، یعنی کہ لائبریری، وہاں مختلف دینی کتابیں موجود ہوتی ہے۔ جواب ان کا درست ہے۔ دی اسمارٹ پبلک اسکول سے ہم ان کے حصے کا پہلا سوال کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمیں بتائیں گے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا باقی دائیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کے لیے کیوں منتخب نہیں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقین تھے، یہ خیال تھا ان کا کہ ان کو زیادہ مال نہ ملے گا، اس لیے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چنا۔ جواب ان کا درست ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت بہت ساری دائیاں مکے کے آس پاس کے اطراف سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اگرچہ حاضر تو ہوئی تھی، لیکن سب کے نصیب میں یہ سعادت نہ تھی۔ بہت ساری دائیاں امیروں کبیروں کے بچے لے کر چلی گئی، کیونکہ ظاہر ہے جہاں امیروں کے بچے تھے ان سے زیادہ مزدوری ملنی تھی، مال زیادہ ملنا تھا، تو انہوں نے وہاں منتخب کیا۔ اور جو دونوں عالم کے مالک و مولا تھے، جن کے ہاتھوں میں تمام خزانے تھے، جو تمام خزانوں کے مالک تھے، وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی عظیم ذات والا صفات تھی۔ ہر ایک کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت بخشنی تھی، اس لیے ظاہر ہے انہی کے حصے میں یہ سعادت آئی۔ جواب ان کا درست ہے۔ اب ہم دوسرا سوال کرنے جا رہے ہیں مینٹور پبلک اسکول کے طلبہ سے۔ یہ ہمیں بتائیں گے اس خادمہ کا نام بتائیے جنہوں نے آپ کی والدہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے دودھ پلایا۔ صوبیاں انہوں نے اس سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد موزی کو دودھ پلایا تھا۔ آپ کو دودھ پلانے کی قوت ان کے گود میں جو بچا تھا اس کا نام مسروق تھا۔ جی ہاں، جواب ان کا درست ہے۔ ایک باندی تھی خادمہ جس کا نام تھا سویبہ، درست لفظ اس کا سویبہ ہے۔ وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضائی والدہ بھی بنی، کیونکہ انہوں نے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جواب ان کا درست ہے۔ روشن تارہ ہائی اسکول کے طلبہ سے ہم ان کے حصے کا دوسرا سوال کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے یعنی سویبہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنے عرصے تک دودھ پلایا؟ 3 یا 4 ماہ بعد۔ 3 یا 4 ماہ بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سویبہ نے دودھ پلایا۔ جواب ان کا درست ہے۔
ماشاءاللہ تیاری بہت اچھی عمدہ تیاری کر کے آئے ہیں، کوئی غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں دی اسمارٹ پبلک اسکول کے طلبہ سے وہ ہمیں اپنے حصے کے دوسرے سوال کا جواب درست دیتے ہیں کہ نہیں۔ وہ ہمیں بتائیں گے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ خاندان بنو سعد سے تھا۔ خاندان بنو سعد سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق تھا۔ جواب ان کا درست ہے۔ ماشاءاللہ بارک اللہ، دو سوال ہوئے، دونوں کے جوابات تمام ہی ٹیموں نے درست دے دیے ہیں۔ مینٹور پبلک اسکول کے طلبہ سے ہم ان کے حصے کا تیسرا سوال کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ محترمہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رضاعت کے لیے قبول کر لیا تھا؟ اس وقت تک دوسرے تمام بچے دوسری دائیاں حاصل کر چکی تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی وجہ سے آپ کی طرف رجوع نہ کیا، لیکن حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالی ہاتھ جانے سے بہتر سمجھا اور اس در یتیم کو بھی حاصل کر لیا جائے، اس در یتیم کو بھی حاصل کر ہی لیا جائے۔ جواب ان کا درست مان لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو اصل میں نے آج حلیمہ سعدیہ کے بارے میں سن رہے ہیں تو میں آپ کو مختصر بتاتا چلوں کہ عرب میں یہ ہوتا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے 2 یا 3 ماہ بعد مختلف علاقوں سے عرب میں جو گاؤں گوٹ ہوتے تھے دیہات کی جو عربی زبان انتہائی فصیح ہوتی تھی، یعنی خالص ترین عربی زبان دیہاتوں میں بولی جاتی تھی، تو بہت سب لوگوں کا ہر کسی کی خواہش یہی ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ عربی زبان میں بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ ہو، کیونکہ عرب لوگ شاعری کتابت کے حوالے سے بہت مشہور ہیں، تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے گاؤں گوٹھوں میں جا کے خالص ترین جو عربی ہے وہ زبان سیکھ کر آئے۔ تو اسی نیت سے مختلف دائیاں آتی تھی جو دیہات سے آتی تھی اور وہ ان بچوں کو لے جاتے تھے، پھر ان کی پرورش کرتے تھے، انہیں عربی زبان سکھائی جاتی تھی جو بہت ہی فصیح اور خالص ترین عربی ہوتی تھی۔ تو اسی طرح جب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس دور میں بھی بہت سارے بچوں نے جنم لیا تھا، تو یہ دائیاں اپنے اپنے علاقوں سے گاؤں گوٹوں سے شہر مکہ کی طرف آ رہی تھی۔ ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ یہ انتہائی غریب ان کا خاندان تھا۔ ان کا اپنے شوہر حارث کے ساتھ جب یہ شہر مکہ کی طرف چلی تو ان کی سواری کا جانور بہت ہی کمزور اور نحیف تھا، جبکہ دوسری دائیوں کے جانور جو تھے وہ تگڑے تھے، تر و تازہ تھے۔ تو وہ جب اپنے اپنے گھروں سے نکلی تو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری سب سے پیچھے رہ گئی اور دوسری دائیاں شہر مکہ میں سب سے پہلے داخل ہو کر جو امیر کبیر لوگوں کے بچے تھے انہیں لے جا چکی تھی۔ اور جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مکہ میں داخل ہوئی تو ایک میرے پیارے آقا جو کہ در یتیم تھے، آپ کے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا، تو دوسری دائیوں نے یہ سمجھ کر اس بچے کو قبول نہ کیا کہ یہاں سے ہمیں مال و دولت کم ملے گا، لیکن حقیقی دولت یہی سے ملنے والی تھی جو کہ حلیمہ سعدیہ کے نصیب میں آئے۔ حلیمہ سعدیہ بھی جب شہر میں پہنچے تو دوسرے بچے نہ ملے، پھر جب حضور خالی جانے سے انہوں نے سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہ ہے کہ کوئی بچہ لے جائیں، وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی، لیکن لے جانے کے بعد جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں جب یہ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو وہ حلیمہ سعدیہ جو خود بھی کمزور تھی، جن کے سینے میں دودھ کا قطرہ بھی نہ تھا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سینے سے لگایا تو اللہ تبارک و تعالی نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو دودھ سے بھرپور کر دیا۔ وہ سواری کا جانور جو بہت ہی نحیف اور کمزور تھا، لاغر تھا، جو بہت ہی تھک کے گر پڑ کے چل رہا تھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سواری کے جانور پہ تشریف فرما ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی تر و تازہ کر دیا اور وہ بھی اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے ایک جوان اونٹنی کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اے عاشقان رسول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ
تشریف لے گئے ان کے گاؤں میں، ان کے گوٹھ میں. جب گھر پہ پہنچے تو یہ بہت سارے معجزات نے اس وقت ظہور پذیر لیا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے جو معجزات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر جب حضور بکریوں کے ساتھ تشریف لے گئے، اس وقت بہت سارے معجزات کا ظہور پذیر ہوا، جس سے کتابیں بھری ہوئی ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب ہمارے اسکول کے طلبہ یہ بڑے ہوں گے، انشاءاللہ ان کے استاد صاحبان نے بتائیں گے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جا کر بچپنے کے عالم میں بھی اپنی شان و عظمت کے جوہر دکھائے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ اخوت اور محبت کی وہ لازوال مثال قائم کی، جس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی. ماشاءاللہ مینٹور پبلک اسکول کے طلبہ کا جواب درست ہے. اب ہم روشن تارا ہائی اسکول سے ان کے حصے کا تیسرا سوال کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا سفر کس ملک کی طرف کیا تھا؟ ملک شام کا. جی ہاں، حضور علیہ السلام نے تجارت کی غرض سے جو پہلا سفر اختیار فرمایا وہ ملک شام کا تھا. جواب ان کا درست ہے. دی اسمارٹ پبلک اسکول کے طلبہ ہمیں بتائیں گے جب حضور علیہ السلام نے سفر اختیار کیا تھا تو اس سفر میں آپ کی ملاقات کس راہب سے ہوئی تھی؟ بحیرہ نامی رقب ہے، اس کا نام درجیز تھا مگر بحیرہ کے لقب سے معروف تھا. بحیرہ نامی راہب تھا جس کا اصل نام تو برجیز تھا. اس سے ملاقات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ہوئی تھی. جواب ان کا درست ہے. تین سوالات ہم نے کیے ہیں اب تک. تینوں سوالوں کے تینوں ٹیموں نے اپنے اپنے حصے کے جوابات درست دے کر سارے نمبر حاصل کر لیے ہیں. مینٹور پبلک اسکول کے طلبہ سے چوتھا سوال کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے جب حضور علیہ السلام نے پہلا سفر کیا تھا اس سفر میں آپ کے ساتھ کون تھا؟ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر کیا. حضور علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ یہ سفر اختیار فرمایا تھا. جواب درست ہے. جب جواب درست ہے دوسرے طلبہ سبحان اللہ کہہ دیا کریں اللہ کے ذکر کی نیت سے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا سبحان اللہ کہتے رہا کریں. کہیے سبحان اللہ. اور روشن تارا ہائی اسکول کے طلبہ ہمیں بتائیں گے بحیرہ نے جو توریت اور انجیل کا عالم تھا اس نے آپ کے چچا ابو طالب سے حضور علیہ السلام کے متعلق کیا فرمایا تھا؟ بحیرہ نے جو توریت اور انجیل کا عالم تھا آپ کے چچا ابو طالب سے کیا فرمایا تھا؟ سوال سمجھ میں نہیں آیا؟ تیسری بار سوال دہرا دیتا ہوں. بحیرہ نے جو توریت اور انجیل کا عالم تھا آپ کے چچا ابو طالب سے اس نے کیا فرمایا؟ اس میں آخری نبی ہونے کی تمام نشانیاں موجود تھی. ابو طالب اسے لے جاؤ، یہودیوں کی شرح سے بچا کر رکھو. جی ہاں، جواب آخر کار درست دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. بحیرہ جو راہب تھا اس نے کہا تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے دیکھا تو اس نے اصل میں پہلی والی کتابوں میں جو انجیل کا وہ عالم تھا اس نے حضور علیہ السلام میں وہ تمام نشانیاں پا لی تھی جو اللہ کے آخری نبی میں ہونے والی تھی. تو پھر اس نے ابو طالب سے کہا کہ اسے یہودیوں کی شر سے بچاؤ کہ یہودی سے تکلیف نہ دیں تو تم اسے واپس لے جاؤ. جواب ان کا درست ہے. اب ہم دی اسمارٹ پبلک اسکول کے طلبہ سے چوتھا سوال کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پہلا سفر اختیار فرمایا تھا اس وقت حضور کی عمر مبارک کیا تھی؟ 12 سال 2 مہینہ 10 دن. 12 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر اختیار فرمایا تھا. ماشاءاللہ بارک اللہ. جواب درست ہے. 4 سوالات ہم نے کیے، سبھی نے اپنے اپنے حصے کے تمام سوالات کے جوابات درست دے دیے. اب مینٹور پبلک اسکول کے طلبہ سے اس راؤنڈ کا آخری سوال ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت لے کر گئے تھے تو واپسی پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو حلم و فراست، شرافت و دیانت کا پیکر پایا اور ان سے عقد یعنی نکاح کا خیال کیا. تو کسے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے بھیجا؟ اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع کو.
اپنی سہیلی کو بھیجا تھا، جواب ان کا درست ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ، انہوں نے اپنے اس راؤنڈ کے سارے سوالات کے جوابات درست دے دیے ہیں۔ روشن تارہ ہائی اسکول کے طلبہ ہمیں بتائیں گے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے بات کر کے جب اس رشتے کو قبول کر لیا تو مہر میں آپ نے کیا دیا تھا؟ 20 اونٹ۔ جی ہاں، 20 اونٹ تھے جو حضور علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد مہر میں دیے تھے۔ ان اونٹوں کی تعداد 20 تھی، جواب درست ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے دی اسمارٹ پبلک اسکول کے طلبہ سے ہمارا سوال ہے، جب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو اس وقت حضور علیہ السلام کی مبارک عمر کیا تھی؟ 25 سال۔ جی ہاں، سیدہ خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 برس تھی، جواب درست ہے۔ پہلا راؤنڈ ہمارا ختم ہوا اور پہلے راؤنڈ کے اختتام پر ہم نے 5 سوالات کیے، سبھی نے اپنے اپنے حصے کے درست جوابات دے کر سارے کے سارے نمبر حاصل کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بارک اللہ۔ اب دوسرا راؤنڈ شروع کرتے ہیں۔ پہلے راؤنڈ کے اختتام پر 5 سوالات کیے تھے، ہم نے سبھی نے درست جواب دے دیے۔ دوسرا راؤنڈ شروع ہوتا ہے اور ہم مینٹور پبلک اسکول کے طلبہ سے سوال کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں گے ایک معاہدہ کیا تھا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مشرکین سے، جو حضور علیہ السلام کے چچا کی کوششوں سے یہ معاہدہ ہوا تھا، تو اس چچا کا کیا نام؟ زبیر بن عبد المطلب۔ جی ہاں، زبیر بن عبد المطلب کی کوششوں سے یہ معاہدہ ہوا تھا، اور جس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا روشن تارہ ہائی اسکول کے طلبہ بتائیں گے اس وقت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک عمر کیا تھی؟ 16 برس۔ جی ہاں، 16 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کفار سے ایک معاہدہ کیا تھا۔ اب ہم دی اسمارٹ پبلک اسکول کے طلبہ سے پہلا سوال کرنے جا رہے ہیں دوسرے راؤنڈ کا، اس معاہدے کو حلف الفضول کیوں کہتے ہیں؟ اس معاہدے کو حلف الفضول کیوں کہتے ہیں؟ جن لوگوں نے حلف اٹھایا تھا ان سب میں فضل کا نام نمایاں تھا، اس لیے اس کو حلف فضول کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، جواب ان کا درست مان لیتے ہیں۔ حلف عربی زبان میں معاہدے کو کہتے ہیں، اور حلف الفضول مطلب فضل جنہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا وہ نمایاں تھے اس میں، تو جواب ان کا درست ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ۔ انہوں نے اپنے اپنے حصے کے سوالات کے تب سبھی جواب درست دیے جا رہے ہیں، تیاری ماشاءاللہ بہت اچھی کر کے آئے ہیں تمام ہی طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور برکتیں اس کی عطا فرمائے۔ اب ہم جو آپ سے سوالات کرنے جا رہے ہیں ان سوالات میں آپ کو آپشن دیے جائیں گے، کوئی اگر آپشن سے پہلے سوالات کے جوابات درست دے دے تو اس کی مرضی، ورنہ ہم آپ کو 4 آپشن دیں گے، ان میں سے ایک آپشن کو آپ نے منتخب کرنا ہے، تکا نہیں لگانا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ سوال ہم کرنے جا رہے ہیں مینٹور پبلک اسکول کے طلبہ سے، یہ ہمیں بتائیں گے، اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ڈیش۔ پیٹھ پھیر لو، پیٹھ نہ پھیرو۔ اب جواب انہوں نے درست دیا ہے، جب کفار سے مقابلہ ہوتا ہے ایمان والوں کا تو اس وقت پیٹھ نہیں پھیرنی چاہیے۔ روشن تارہ ہائی اسکول کے طلبہ سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمیں بتائیں گے شر الدواب کے معنی کیا ہیں؟ شر الدواب کے معنی کیا ہے؟ آپشن ہے اس کا اعلیٰ نسل کے جانور، اچھے جانور، بدترین قسم کے جانور۔ بدترین قسم کے جانور۔ جی ہاں، بدترین قسم کے جانور، جواب انہوں نے آپشن کے بعد درست دے دیا ہے۔ دی اسمارٹ پبلک اسکول کے طلبہ ہمیں بتائیں گے مومنوں کو کس صورت میں جنگ سے پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے؟ آپشن گھر والوں کے لیے، کھانے کے لیے، پانی کے لیے، یا جنگی چال اور فوج سے جا ملنے کے لیے؟
لاسٹ والا جنگی چال اور فوج سے جا ملنے کے لیے. جی ہاں، جواب ان کا درست ہے، جنگی چال اور فاس سے ملنے کے لیے. اب ہم مینٹور پبلک اسکول کی طرف سے دوبارہ آئیں گے. یہ ہمیں بتائیں گے وہ لوگ جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں انہیں کیا کہتے ہیں؟ آپشن الخاشعین، متصدقین، الذاکرین، المنفقین. المنفقین. المنفقین جواب درست دے دیا ہے. روشن تارا ہائی اسکول کے طلبہ بتائیں گے بخول کے معنی کیا ہیں؟ حائل ہونا. بخول کے معنی حائل ہونا ہے. ماشاءاللہ، آپشن لیے بغیر ہی انہوں نے سوال کا جواب درست دے دیا ہے. دی اسمارٹ پبلک اسکول کے طلبہ بتائیں گے لیبلا کے معنی کیا ہیں؟ آپشن کثرت سے تمہاری جماعت تاکہ آزمایا جائے. تاکہ آزمایا جائے. لیبلا کے معنی ہیں آتا کہ تمہیں آزمایا جائے. یہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ تاکہ تمہاری جانچ ہو، تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے. جی جناب، جوابات تمام ہی ٹیموں نے درست دے دیے ہیں. ماشاءاللہ، کسی نے اب تک کوئی غلطی نہیں کہی ہے. ماشاءاللہ، تیاری بہت عمدہ ہے. ان کے استادوں نے، ان کے دیگر ان کے جو سکھانے والے ہیں، انہوں نے بہت اچھی تیاری کروا کے بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. اب مینٹور پبلک اسکول سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے وہ لوگ، یہ ہمیں بتائیں کہ مال غنیمت کیا ہے؟ آپشن مال غنیمت مال ہے. سوال یہ ہے کہ مال غنیمت مال ہے. اب آپ نے بتانا ہے کس کا ہے، رسول کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، یا مومنین کا ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. روشن تارا پبلک اسکول کے طلبہ ہمیں بتائیں گے کافروں کے حق میں بہتر یہ ہے کہ ایمان لے آؤ. جی ہاں، کافروں کے حق میں بہتر یہ ہے کہ ایمان لے آؤ. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. اب ہمارے پاس دی اسمارٹ پبلک اسکول کے طلبہ کے لیے سوال ہے اور یہ ہمیں بتائیں گے سورۃ الانفال میں کتنے رکوع ہیں؟ 10. جی ہاں، سورۃ الانفال میں 10 رکوع ہیں. ماشاءاللہ، بارک اللہ، تمام ہی ٹیموں نے تمام سوالات کے جوابات درست دے دیے ہیں. یوں ہمارا یہ مقابلہ تو ٹائی کی طرف جا رہا ہے. اب ہم ان سے کچھ ایسے سوالات کریں گے جو ان کے سلیبر میں نہیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح سوالات کے جوابات دیں گے یا نہیں دیں گے. سوال ہم ان سے آسان ہی کریں گے. اب دیکھتے ہیں ان میں سے کون سے درست جواب دیتے ہیں. مینٹور پبلک اسکول کے طلبہ سے سوال ہے حضور کی ولادت کس دن ہوئی؟ چلو روشن تارا اسکول بتائیں کس دن ہوئی؟ حضور کی ولادت کس دن ہوئی؟ 12 روپے دن پوچھا ہے. دن ہاں، ہفتہ تھا، منگل تھا، جمعرات تھی، بدھ تھا. دن میں کون سا دن؟ پیر. ماشاءاللہ، پیر تھا. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. مینٹور پبلک اسکول کے طلبہ جواب اب نہ دے سکے تھے. روشن تارا ہائی اسکول کے طلبہ نے جواب درست دیا ہے. اب باہر ابھی مقابلے سے باہر نہ ہوئے. ماشاءاللہ، بارک اللہ. مقابلہ ٹائی ہونے کی صورت میں اب ہم ان سے کچھ اور سوالات کرنے جا رہے ہیں. مینٹور پبلک اسکول، روشن تارا ہائی اسکول، دی اسمارٹ پبلک اسکول، ان سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم مینٹور پبلک اسکول کے طلبہ سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے کون لوگ ڈرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں. اب ہمیں روشن تارا پبلک اسکول کے طلبہ بتائیں گے عقیدے جی مانا چھا ہے؟ انسان مرغی نظر کی یقین کرتے ہیں جب وہ الحمدللہ. دوبارہ بتائیں. انسان مضبوط رائے کے یقین کے عقیدے جب وہ الحمدللہ.
عقیدہ اس کو بولتے ہیں انسان کے مضبوط نظریے اور اس کے یقین کو عقیدہ کہتے ہیں. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. اب ہمیں بتائیں گے دی اسمارٹ پبلک اسکول کے طلبہ سے ہم فل ان دا بلیکس کے بارے میں سوال کریں. قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ڈیش کا حکم کثرت کے ساتھ آیا ہے. زکوٰۃ. جی ہاں، زکوٰۃ کا قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کثرت کے ساتھ ذکر آیا ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. مینٹور پبلک اسکول کے طلبہ ہمیں بتائیں گے اسلام ایک نظام حیات ہے، اس کی تشریح کیجیے. اسلام ایک نظام حیات ہے، اس کی تشریح کیجیے. اسلام ایک نظام حیات ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور جواب یہ پورا نہ دے سکے. روشن تارا ہائی اسکول کے طلبہ ہمیں بتائیں گے سور چھا ہے. سور چھا ہے. ایک جگہ بڑی میں زندہ تھی چل کے سور سے کو ہے. جی نہیں، ارے بتاؤ. جواب ان کا غلط ہو گیا ہے. دی اسمارٹ پبلک اسکول سے ان کے حصے کا ہم آخری سوال کرنے جا رہے ہیں. اگر یہ سوال کا جواب درست دیں گے تو اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیں گے. ان سے ہمارا یہ سوال ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان کا ڈیش مال و دولت کی حوث سے پاک ہو جاتا ہے. دل. جی ہاں، دل مال و حوث کی دولت سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا. یوں اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرنے والی ٹیم ہمارے پاس آج ہے دی اسمارٹ پبلک اسکول کے طلبہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. 2 ٹیمیں ہمارے ساتھ اور تھی، روشن تارا ہائی اسکول اور مینٹور پبلک اسکول کے طلبہ. یہ آج پیچھے رہ گئے ہیں. بہرحال کوئی بات نہیں، مایوسی نہیں ہے. آپ آج کے پروگرام میں ہی صرف پیچھے رہے ہیں. آگے والے بہت ساری منزلیں جو آپ نے ابھی طے کرنی ہیں. اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں جگائے رکھیے، بسائے رکھیے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اور بھلائیاں عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے بیٹا، مایوس نہیں ہونا ہے، آگے بڑھتے جانا ہے. آگے بڑھنے کی لگن ہو تو انشاءاللہ صرف ایک ہی مقابلہ نہیں، بہت سارے مقابلے آئیں گے اور سب میں انشاءاللہ ہم نے تیاری کر کے جیتنی ہے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.